بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل مسلم لائف ان یورپ۔ جی ویورز، آج پھر جمعے کے دن میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ احادیث اور شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پچھلے کچھ ویک سے میرا ٹاپک یہی رہا ہے کہ میں فتنوں کے بیان میں احادیث شیئر کر رہی ہوں، جو کہ صحیح بخاری شریف کی احادیث ہیں، صحیح ہیں، ریفرنس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ احادیث شیئر کرنے کا وہی مقصد ہے کہ یا تو ہم آخری دور میں چل رہے ہیں یا پھر آخری دور قریب ہی ہے، کچھ پتہ نہیں قیامت کب آ جائے۔ خیر، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ احادیث شیئر کر رہی تھی انہی کی مزید احادیث، یعنی کہ فتنوں کے بیان کی مزید احادیث آج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ غور سے سنیے گا ساری احادیث۔ یہ جو میں حدیث شیئر کر رہی ہوں، اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ نیریٹڈ ہے الحسن سے، اور الاحناف نے کہا۔ جی اب کیا کہا وہ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی جنگ و جمل و صفین میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں دوزخی ہیں۔ پوچھا گیا یہ تو قاتل تھا، مقتول نے کیا کیا کہ وہ بھی ناری ہو گیا؟ فرمایا وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ حماد بن زید نے کہا کہ پھر میں نے یہ حدیث ابو ایوب اور یونس بن عبید سے ذکر کی۔ مینس آگے جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت کس سے ہوتی ہوئی آگے بڑھی ہے، مطلب کس کس کو لوگوں نے بولا کہ کون کون سے صحابی وغیرہ تک یہ گئی ہے حدیث، اور وہ آگے سے آگے ہوتی ہوئی کس طرح سے ہم تک پہنچی، یعنی کہ ان کے سارے روایات بیان کریں گے کس کے ذریعے آئی ہے۔ لیکن اسٹارٹ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا تھا کہ نیریٹڈ کس سے ہے، ابو ایوب سے ہے، حسن سے ہے، اور احناف سے یہ انہوں نے بتایا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، 7083 اس کا ریفرنس ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، یہ بھی نریٹڈ ہے ابو الاسود سے۔ اس کا ہے اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھر میں اکرمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے خبر دی کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے۔ پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا، یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس کا ترجمہ ہے بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 7085 اس کا ریفرنس ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا حدیث میں مسلمان اور مسلمان کے آپس کے جھگڑے اور قتل کی بات کی جا رہی ہے۔ جی نیکسٹ حدیث ہے، تھوڑی لانگ ہے، غور سے سنیے گا لیکن ہے کافی اچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوالات کیے، آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑے میں چھپا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف پکارا جاتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا تمہارے والد حذیفہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے
اور عرض کیا ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ رسول ہیں، راضی ہیں، اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر و شر آج جیسا دیکھا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سامنے جنت و دوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ یہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 7089، اس کا ریفرنس ہے، صحیح حدیث ہے۔ نیکسٹ حدیث چھوٹی سی ہے، اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ سے فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، 7090 اس کا ریفرنس ہے۔ جی اسی کے ساتھ نیکسٹ حدیث ہے، پھر یہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، اس میں بجائے سوء کے شر کا لفظ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 7091 اس کا ریفرنس ہے۔ اصل میں یہ تینوں حدیث تقریباً ایک جیسی ہیں، مطلب ان کی میننگ ایک جیسی ہے، بس ورڈنگ تھوڑی چینج ہے، یعنی کہ اس کے جو پہلی حدیث تھی اس میں انہوں نے آیت بتائی ہے، باقی کی حدیث میں آیت نہیں بتایا، ان کو شارٹلی بتایا ہے، تو میں آپ لوگ کو وہی بتا رہی ہوں کہ تقریباً سیم احادیث ہیں ساری یہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے، تھوڑا سا اس میں چینج ہے، سنیے غور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا فتنہ ادھر سے ہے، فتنہ ادھر ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے یا سورج کا سینگ فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 7092 اس کا ریفرنس ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نیکسٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف سے ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 7093 اس کا ریفرنس ہے۔ نیکسٹ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث 7094 اس کا ریفرنس ہے۔ ایک اور حدیث تھوڑی لانگ ہے، ہم عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسان کا فتنہ آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ امیر المومنین آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ بیان کیا توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔
صحیح بخاری شریف کی حدیث 7096 ریفرنس حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد بھی حدیث تھوڑی لانگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں آپ کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ پھر آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہیں اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ میں نے کہا، ٹھہرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بھی اجازت دے اور بہشت کی خوشخبری بھی۔ خیر، وہ بھی آئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دیں، اور کنویں کی منڈیر پر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہیں رہیے یہاں تک کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو اور جنت کی بشارت دو، اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں کے پاؤں میں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو رحم کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابو بن مسیب نے بیان کیا کہ میں نے ان سے ان کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی الگ بقیع غرقد میں ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث 7079 اس کا ریفرنس ہے۔ ایک لاسٹ حدیث ہے، سنیے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بھی عفان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنہ کے دروازے کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ 2 آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے۔ پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا، لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کرتا تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، 7098 اس کا ریفرنس ہے۔ جی ویورز، آج کے لیے بس اتنی احادیث، کیونکہ کافی زیادہ لانگ احادیث تھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ساری احادیث غور سے سنی ہوں گی۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ احادیث میں ہمیں پہلے سے ہی کیا باتیں بتا دی گئی ہیں۔ غور سے سنا کریں احادیث کو، شیئر کیا کریں اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے میری ویڈیوز کو، کمنٹ کے دیجئے اپنا فیڈ بیک۔ آج کے لیے بس اتنا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔